إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان مبارک کا آخری دن ہے اور رمضان مبارک کو شروع ہوئے کچھ ہی ایام ہوئے تھے کہ آج ہم بالکل آخری دن پر پہنچ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رمضان کے مہینے کو ایام معدودات کہا ہے. ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہے، ایک پورا مہینہ ہے، 30 دن روزے رکھنے ہیں، اور دیکھنے میں بہت لمبا اور طویل سا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے ایام ہیں، تھوڑے دن ہیں. اور حقیقت میں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل ہم نے رمضان کے ایام شروع کیے تھے اور آج ہم آخری دن تک پہنچ چکے ہیں. یہ ایام بڑے ہی بابرکت ایام تھے، رحمت اور مغفرت سے پر ایام تھے. ہم نے خوب جم کر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنی شہوات کو کنٹرول میں رکھا، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں ہم نے لگا دیا. حقیقت میں اس مہینے کا یہی مطلوب تھا، اور اس مہینے میں ہمیں اسی انداز میں عبادت کرنی تھی. لیکن یہ مہینہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے کہ مہینہ ختم ہو جائے اور ختم ہونے کے بعد ہم اور آپ اپنے پرانے معمول پر لوٹ آئیں. نہیں، یہ مہینہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے تعلق سے فرمایا تھا کہ لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ مہینہ ختم ہو گیا اور ہم آخری دن میں ہیں، تو آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا؟ کیا حقیقی معنوں میں اس مہینے کا جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا؟ کیا ہم نے صرف روزے رکھے، رات میں قیام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی، اور اس کے بعد پھر ہمارا معاملہ رمضان سے پہلے کی طرف لوٹ آئے گا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ روزے ہم نے بے مقصد نہیں رکھے، ہم نے رات کا قیام بے مقصد نہیں رکھ کیا، ہم نے حرام بلکہ حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بے مقصد دور نہیں رکھا۔ اگر ہم بے مقصد یہ عمل کرتے ہیں تو ہمارا عمل بیکار ہے اور ہم زندگی بلا مقصد گزار رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت ہم نے کی ہے تو تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ رمضان کے روزے ہم نے رکھے ہیں تو تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نے رمضان میں جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، یہی ہماری پورے سال کی زندگی ہونی چاہیے۔ ہم نے جس طریقے سے رمضان کے ایام میں اپنے آپ کو کوشش کر کے، محنت کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے ہم نے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے دور رکھا جو دوسرے ایام میں ہمارے لیے حلال ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے دور رکھا، ہم نے اپنے آپ کو حلال شہوات سے دور رکھا، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں دن میں ان چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رمضان کے دنوں میں ہی کچھ چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس میں کچھ احکام ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں، چاہے آپ رمضان کے مہینے میں ہوں یا رمضان سے باہر مہینے میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی ہے وہ نماز کو قائم کرنے کی، نماز کو قائم کرنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور یہ سب سے تاکیدی حکم بھی ہے، اور اسلام کے ارکان میں سب سے زیادہ اہمیت نماز رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ توحید کو اور شہادتین کو اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ نماز کی پابندی کرے۔ ہم نے رمضان کے ایام میں مکمل طور پہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کی ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ کوئی بھی نماز جماعت سے نہ چھوٹے۔ ہم نے مکمل طور پہ اس بات کا اہتمام کیا کہ ہماری کوئی بھی نماز سے رمضان کے ایام میں نہ چھوٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رمضان کے روزے رکھتے ہوئے ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تو ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا، حالانکہ روزے سے نماز کا تعلق نہیں ہے۔ روزہ ایک مستقل عبادت ہے اور نماز ایک مستقل عبادت ہے، دونوں عبادتیں اپنی جگہ پہ مستقل ہیں اور روزے سے کہیں زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم روزے کا اہتمام بڑی اچھے انداز میں کرتے ہیں اور یہ اچھی چیز بھی ہے، لیکن وہیں پہ نماز کے تعلق سے ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اپنی اسی حالت میں پلٹ جاتے ہیں جس حالت میں ہم پہلے سے تھے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک مہینے تک آپ کو ایک چیز کی ٹریننگ دی گئی
آپ نے اپنے نفس کو 1 مہینے تک کنٹرول کر کے نماز کا پابند بنایا، لیکن آپ نے جو سوچ رکھی، آپ نے اپنا جو ذہن بنایا ہوا تھا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے روزے برباد ہو جائیں گے، یہ جو تعلق جوڑا گیا تھا، اسی تعلق کی بنیاد پہ رمضان کے بعد نمازوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا، واجب روزوں کا مہینہ گزر گیا، اب ہمیں روزے نہیں رکھنے ہیں، تو اگر نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو ہمارے روزوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اسی کا روزہ ہم ہیں ہی نہیں۔ اسی سوچ کی وجہ سے آج ہم نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تقوی کی ٹریننگ دیتا ہے۔ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے واجب چیزوں کی ادائیگی کی جائے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے۔ یہی حقیقی معنوں میں تقوی ہے۔ تقوی کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جسے آپ اپنی زندگی میں انجام نہ دے سکیں۔ متقی بننا کوئی ایسا گمبھیر معاملہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو متقی اور پرہیزگار لوگوں کی زندگی میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک آسان سی چیز ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ متقی کون ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو توحید کو اپناتے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقیوں کا ذکر کیا گیا تو جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان سے متعلق تمام چیزیں، جو غیب پر ایمان رکھے گا وہ حاضر چیزوں پر بھی ایمان رکھے گا۔ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں متقیوں کی صفات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ صفات تو آپ کے اندر پہلے سے ہی موجود ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے ان پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں متقی ہونے میں شامل ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آپ کا آخرت پہ بھی ایمان ہے، آپ کا کتابوں پہ بھی ایمان ہے، آپ کا رسولوں پہ بھی ایمان ہے، آپ کا فرشتوں پہ بھی ایمان ہے، آپ کا اللہ پہ بھی ایمان ہے، آپ کا آخرت کے دن پہ بھی ایمان ہے، اور آپ کا ایمان اچھی بری تقدیر پہ بھی ہے۔ کہ سارے ایمان کے جو ارکان ہیں وہ آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، گویا آپ تقوی کے ایک بڑے حصے کو لیے ہوئے۔ دوسری جو چیز ہے وہ نماز کو قائم کرنا۔ نماز آپ قائم کریں گے، آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، آپ کے اوپر آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ اگر شارٹ میں تقوی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہر واجب چیز کی ادائیگی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ تقوی ہے۔ آپ سنتوں کی ادائیگی نہ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ واجب کوئی ادائیگی کیجیے، آپ حرام چیزوں سے دور رہیے، آپ توحید کے اندر ہیں، آپ شرک اور بدعات سے دور ہیں، تو آپ متقیوں میں شامل ہیں، آپ کے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ اسی کی تقوی کی وجہ سے یعنی جہنم سے بچنے کے لیے آپ نے واجب چیز کو ادا کیا ہے، کہ اگر واجب کو آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، اس لیے کہ حرام چیزوں کو آپ کریں گے تو آپ جہنم میں جانے کے مستحق ہو جائیں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں
جو حقیقی چیز، حقیقی معنوں میں آپ کے دل کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے ہر صورت میں بچا لینا، یہی حقیقی معنوں میں تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر رکھیں، اور جہنم سے بچنے کے لیے صرف دو چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو واجب ہے اس کو آپ نہ چھوڑیں، اور کوئی بھی چیز جو حرام ہے اس کو آپ نہ چھوڑیں۔ اور ان دونوں کی قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط میں رکھی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ شرک سے دوری ہونی چاہیے۔ اخلاص اگر موجود ہے اور آپ کے اندر شرک اور ریاکاری نہیں پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوگا، اور اس طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ متقی کی بات کرتا ہے۔ یہی رمضان کا حقیقی پیغام ہے کہ رمضان میں آپ نے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے دور رکھا، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کے وقت حرام کیا ہے اسے آپ نے چھوڑ دیا۔ کھانا آپ کے لیے حرام کیا گیا، آپ نے کھانے کو چھوڑ دیا۔ پینا آپ کے لیے حرام کیا گیا، آپ نے پینے کو چھوڑ دیا۔ شہوتیں آپ کے لیے حرام کی گئیں، آپ نے شہوتوں کو چھوڑ دیا۔ تو جن چیزوں کو حرام کیا گیا تھا ان چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا، اور جن چیزوں کو واجب کیا گیا تھا یعنی صبح فجر سے لے کر غروب تک آپ کو اس حالت میں رہنا ہے، واجب ہے کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں، آپ نے اسے اپنایا۔ یہی تقویٰ کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تو ہم نے روزے اور رمضان کے مہینے کے حقیقی مقصد کو سمجھ لیا۔ اگر اس سے ہم دور رہتے ہیں اور حرام میں پھر لوٹ جاتے ہیں، واجب چیزوں کو ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رمضان کا مہینے کا مقصد نہیں سمجھا۔ اللہ نے جس حکمت کے تحت ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا اس حکمت کو ہم نے اپنایا نہیں، اس کو اپنی زندگی میں ہم نے پورا نہیں کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کو پا لیتا ہے اور اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کر لیتا ہے اور اس مہینے میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو یقین مانیے وہ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رمضان کی ہر رات میں بلکہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس آخری دن میں بھی کیا آپ نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس انداز میں اللہ کی عبادت کی ہے کہ آپ جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں؟ کیا اللہ کے ان خوش نصیب بندوں میں آپ شامل ہیں؟ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے پورا مہینہ لہو و لعب میں گزار دیا ہے اور عبادتوں اور دیگر چیزوں میں کوتاہی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی آپ نے حاصل نہیں کر پائی ہے تو ابھی بھی وقت باقی ہے۔ رمضان کیا کچھ وقت، کچھ گھنٹے ابھی بھی باقی ہیں۔ آپ ابھی بھی کوشش کر کے، ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے آپ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم خوش نصیب بندوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ہم بہت ہی بدبخت اور بدنصیب ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے اور ہر سیڑھی پہ آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ نے ہر سیڑھی پہ آمین کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 باتیں کہیں جن میں سے ایک بات رمضان سے متعلق ہے۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، وہ شخص برباد ہو، زمین سے لگ جائے، زمین پہ پڑ جائے، کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ آپ دیکھیں تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، چند گھنٹے رمضان کے بچے ہوئے ہیں، ان چند گھنٹوں میں بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آواز دیتا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، کہ میں تو بخشنے والا ہوں اور بار بار گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ رب تعالیٰ بخشنے والا ہے، رب تعالیٰ کی صفت ہی ہے کہ وہ غفار ہے، رب تعالیٰ غفور ہے، گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں ان سارے گناہوں کو بخشنے والا رب تعالیٰ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پھر بھی رب تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کی مغفرت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، زمین بھر کے بھی ہوں، تو رب تعالیٰ اتنی ہی مغفرت آپ کو عطا کرے گا۔ چند وقت باقی ہے، چند گھڑیاں باقی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ اس سے آج کے دن کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے کر لیں، توبہ کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش نصیب بندوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ عید کا وقت قریب ہے اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی رمضان کا مہینہ نکل جائے گا اور شوال کا مہینہ اور عید الفطر کا دن داخل ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے ایام کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ رمضان کی گنتی کو، رمضان کے روزوں کو تم مکمل کر لو، اور مکمل کرنے کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو توفیق دی ہے اس توفیق پہ رب تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جائے۔ اسی لیے عید کے آداب میں سے پہلا ادب یہی ہے کہ جیسے ہی آج کا دن غروب ہو ہم تکبیرات کو شروع کر دیں، ہم تکبیرات پڑھیں، یہ عید کے دن کے آداب میں سے ہے۔ اور ادب سب سے پہلا جو شروع ہوتا ہے وہ عیدین کی وہ تکبیرات جو مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جائیں گی، سورج کے غروب ہونے سے ہی عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ تکبیرات سے شروع کر دیں۔ یہ عید کے آداب میں سے پہلا ادب ہے جو آپ کے اس وقت سے شروع ہوگا اور نماز کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جس بات کا حکم دیا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ صحابہ کرام سے جو تکبیرات ثابت ہیں ان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات صحابہ کرام سے ثابت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات میں کوئی بھی لفظ ثابت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام سے جو تکبیرات ثابت ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات سنی ہوں گی اور انہی تکبیرات کو وہ بیان کرتے تھے، پڑھتے تھے اور آوازوں کو بلند کرتے تھے۔ یہ پہلا ادب ہے جو عید سے متعلق ہے۔ دوسرا حکم جو عید سے متعلق ہے وہ یہ کہ ہم زکوٰۃ فطر نکالنے کا جو وقت ہے، جو واجب وقت شروع ہوتا ہے، وہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ اور عید کی نماز سے پہلے، یہ اس کا واجب وقت ہے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے زکوٰۃ فطر کو ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، کہ جو نماز سے پہلے ادا کرتا ہے تو اس کی یہ زکوٰۃ فطر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں باذن اللہ قبول ہوں گی،
زکوٰۃ مقبولہ ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو عام صدقات میں اس کا شمار ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو زکوٰۃ فطر نکالا کرتے تھے وہ اناج سے نکالا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو 1 صاع اناج میں فرض کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پہ فرض کیا ہے وہ تمام مسلمان ہیں۔ ہر مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فطر واجب ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ پاگل ہو، چاہے وہ عقل مند ہو، ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ فطر واجب ہے، اور جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ان کی جانب سے زکوٰۃ فطر نکالے گا۔ بچے کا باپ اگر کوئی پاگل ہے تو اس کے والد، اور اس طریقے سے جو بھی گھر کا ذمہ دار ہے وہ اپنے دیگر افراد کی جانب سے زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کرے گا۔ جو مقدار بتائی گئی وہ مقدار 1 صاع من طعام، یا بعض روایتوں میں صاع من تمر او صاع من شعیر کے الفاظ آتے ہیں، 1 صاع نکالنا ہے۔ اب 1 صاع کی مقدار مختلف اناجوں کے اعتبار سے کلو میں اگر آپ لیں گے تو الگ الگ ہو جائے گی، اسی لیے علماء کرام نے احتیاطی طور پہ یہ کہا ہے کہ آپ اناج سے 3 کلو نکالیے۔ اناج اگر آپ نکالتے ہیں تو اناج سے اگر آپ 3 کلو نکالتے ہیں تو تقریباً آپ نے ادائیگی کر دی ہے۔ مختلف اناج کا وزن الگ الگ ہوتا ہے۔ صاع کی مقدار ایسی ہے کہ جو ایک برتن کی طرح ہوتی ہے جس میں ڈال کر آپ وزن نہیں کرتے بلکہ اس کو ناپتے ہیں، وزن کے اعتبار سے الگ الگ ہو جائے گی، اور یہ وزن موسم کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر علماء کرام نے احتیاطی طور پہ 3 کلو کا وزن بتلایا ہے کہ ایک فرد کی جانب سے 3 کلو کی ادائیگی کی جائے، یا اگر صاع ہے تو صاع کے ذریعے سے آپ نکالیے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اسے نکالنے کا جو آخری وقت ہے وہ آپ کی عید کی نماز کے پڑھنے سے پہلے عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے آپ اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دینار کی کرنسی کی شکلیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کرنسی سے نہیں نکالی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے کرنسی سے زکوٰۃ فطر نکالنے کا ثبوت ملتا ہے۔ زکوٰۃ فطر نقد یا رقم میں ادا نہیں کی جائے گی، اس کی ادائیگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اناج سے ہوگی، صحابہ کرام کے عمل کے مطابق اناج سے ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی شخص زکوٰۃ فطر کے اندر نقد نکالتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں سنت پر عمل نہیں کرتا، وہ حقیقی معنوں میں واجب کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت بھی کر رہا ہے اور صحابہ کرام کے عمل کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ اور جب نبی کے حکم کی مخالفت ہو، صحابہ کرام کے عمل کی مخالفت ہو، تو وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ فطر اللہ کے یہاں قبولیت اختیار نہیں کرے گی۔ اس لیے اس چیز میں، اس مسئلے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے حکم کو اپنائیے، صحابہ کرام کے عمل کو لیجئے، اور یقینی انداز میں آپ اپنی زکوٰۃ فطر ادا کیجیے، مشکوک انداز میں نہیں، مشکوک انداز میں نہیں، نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں، صحابہ کرام کے عمل کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں، بلکہ آپ اس انداز میں زکوٰۃ فطر کو نکالے کہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکالا ہے، آپ نے صحابہ کرام کے عمل کے مطابق عمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے عید کی جو احکام و آداب ہیں ان میں سے یہ کہ آپ غسل فرمائیں، آپ اچھے کپڑے زیب تن کریں، آپ خوشبو لگائیں، اور نکلنے سے پہلے آپ کچھ کھجوریں کھا لیں۔
اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے اندر اس وقت تک باہر نہیں نکلتے تھے جب تک آپ کچھ کھجوریں نہیں کھا لیتے تھے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق کھجوریں کھاتے تھے، 1 یا 3 یا 5، آپ جب بھی کھائیں تو طاق کھائیں۔ تو کھجوریں کھا کے نکلنا یہی سنت ہے، اور کھجوریں کھائیں گے بھی تو طاق کھجوریں کھائیں گے۔ آپ جب باہر نکلیں تو بلند آواز میں تکبیر پڑھیں، مرد حضرات بلند آواز سے تکبیرات کریں، اور عورتیں اپنے منہ کے اندر ہی پس سے آواز میں تکبیرات کو پڑھتی رہیں۔ جب آپ مصلی عید میں پہنچ جائیں تو وہاں پہنچنے کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کے تعلق سے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی، اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ اس وقت آ جاتا ہے جب ہم مسجدوں میں عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو اگر مساجد کے اندر عید کی نماز پڑھنی ہے تو اس وقت مساجد یہ مصلی العید کا حکم رکھتی ہے، اس لیے کہ آپ نے اسے عیدگاہ کے طور پہ عید کی نماز کے لیے مختص کیا ہے، اور اسے اسی حیثیت سے آپ نے رکھا ہے۔ تو اس وقت بہتر یہی ہے اور افضل یہی ہے کہ آپ اگر مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد نہ پڑھیں، اس لیے کہ تحیۃ المسجد کا حکم عام ہے اور عید کی نماز سے متعلق حکم خاص ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ اگر خاص اور عام دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو خاص کو عام پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر عید کی نماز مسجدوں میں ادا کی جا رہی ہے تو وہاں آپ عید سے پہلے کوئی تحیۃ المسجد نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے عید کے احکام سے متعلق جو باتیں ہیں ان میں یہ کہ عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسلمان اپنے بھائیوں کو عید کی مبارکباد دیں۔ عید کی مبارکباد دینا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب عید کے دن ملتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے تقبل منا ومنک، کہ ہم سے اور آپ سے قبول کر لیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول کرے۔ تو یہ صحابہ کرام کا تحیہ تھا، کہ صحابہ کرام کا تہنیہ تھا، ان کی مبارکباد تھی، انہی الفاظ کے ساتھ دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ عید مبارک کہتے ہیں یا اسی طریقے سے تقبل اللہ منا ومنک کہتے ہیں یا اس طریقے کی دیگر دعائیں آپ دیتے ہیں تو ان دعاؤں کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ چیز یعنی صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے تو آپ بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، اور یہ مبارکباد ہونی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کا جو عمل ہے اس عمل کو اپنانا چاہیے۔ یہ عید سے متعلق چند احکام تھے، لیکن وہیں پہ کچھ چیزوں سے ہمیں احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو حرام چیزیں ہیں، کچھ حرام چیزیں عید کے دن میں کی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی جو چیز کی جاتی ہے وہ یہ کہ عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ قبرستان کا رخ کرتے ہیں اور قبروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں یا اسی طریقے سے پھول اور دیگر چیزیں چڑھاتے ہیں۔ یہ عمل سراسر بدعت ہے۔ یہ عید کی بدعات میں سے ہے کہ مسلمان اس دن خصوصی طور پہ قبرستان جائیں اور دعائیں کریں۔ ہاں، اگر کسی کا یہ معمول ہے کہ وہ روزانہ قبرستان جاتا ہے اور وہاں پر جا کر مسلمانوں کے لیے، اپنے اقارب کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اس دن بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اکثر مسلمان قبرستان کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنے اقارب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ عمل بدعت ہے۔
کسی کی کسی بھی عبادت کو اگر آپ کسی بھی دن کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دیا ہے کہ آپ کسی دن بھی قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ زور القبور، قبروں کی زیارت کرو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن قبرستان کی زیارت نہیں کی۔ آپ کے صحابہ کرام نے بھی خصوصی طور پہ عید کے دن قبرستان کی زیارت نہیں کی۔ کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع جاتے تھے یا آپ کے صحابہ کرام قبرستان بقیع جاتے تھے، ایسا کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے یہ ایک اضافی عمل ہے اور ایک خاص وقت کے ساتھ ہے، اس لیے اسے بدعات میں شمار کیا جائے گا، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بدعت جو عید کی تکبیرات سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ اجتماعی تکبیرات کی جاتی ہیں۔ کسی بھی عمل کو اگر آپ خاص شکل دیتے ہیں اور وہ شکل اور صورت اور کیفیت اگر آپ کو شریعت سے اس کی دلیل نہیں ملتی ہے تو بدعت ہو جاتی ہے۔ تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہر شخص انفرادی طور پہ تکبیر پڑھے گا، آپ دوسرے کی تکبیر سن کر آپ کو یاد آ جاتا ہے، آپ پڑھیں گے، لیکن اجتماعی طور پہ سارے کے سارے اکٹھا ہو کر یک آواز، بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں، یہ اجتماعی تکبیر ہے جس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے۔ آپ اپنی تکبیر پڑھیے، دوسرا اپنی تکبیر پڑھتا ہے، تیسرا اپنی تکبیر پڑھتا ہے، اس طریقے سے پڑھے۔ اگر اتفاقی طور پہ ایک آواز بن جاتی ہے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن خصوصی طور پہ اس بات کا اہتمام کرنا کہ اجتماعی تکبیر ہو، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ اس کا ثبوت نہ صحابہ کرام کے عمل سے ملتا ہے اور نہ ہی اس طرح کا عمل صحابہ کرام کے ہاں پایا جاتا تھا۔ کچھ چیزیں حرام ہیں جو بدعت تو نہیں ہیں، لیکن وہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں، اور عید کی مناسبت سے مسلمان بڑے شوق کے ساتھ اس چیز کو انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ چیز عام دنوں میں بھی حرام ہے، لیکن عید کی مناسبت سے اس عمل کو چونکہ انجام دیا جا رہا ہے، اس لیے اس حرام چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ عید کی مناسبت سے بہت سارے مسلمان اپنی داڑھیوں کو مڈاتے ہیں، شیو کراتے ہیں، جو بھی داڑھی اگی رہتی ہے اسے شیو کراتے ہیں۔ داڑھیوں کا چھوڑنا واجب ہے، داڑھیوں کا چھوڑنا، داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے۔ عام طور پہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اور اس طریقے سے داڑھی موڑنے والے کے لیے ہلکا سا پیغام چلا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے تو سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہیں، یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی اور آپ کا طریقہ ہے، اور حکم کے اعتبار سے داڑھی چھوڑنا یہ واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح حدیث اس سلسلے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعف اللہا ارق اللہا، کئی احادیث موجود ہیں جن میں داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے اقیم الصلاۃ کہا گیا، وہی صیغہ وہاں بھی استعمال کیا گیا ہے، امر کا صیغہ۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو طریقہ استعمال کیا گیا ہے، وہی طریقہ داڑھی کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ داڑھی چھوڑنا اور داڑھی کے شیو نہ کرنا، اسے نہ کاٹنا، یہ واجب ہے۔ اور عید کی مناسبت سے آپ جہاں کپڑے اچھے پہنتے ہیں اور بالوں کی کٹنگ کراتے ہیں، وہیں پہ آپ ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنی داڑھیوں کو بھی مڑا دیتے ہیں، یا داڑھیوں کو بھی الگ الگ نقشے اور الگ الگ انداز میں بنا لیتے ہیں، بلکہ داڑھیوں کا مذاق بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل عید کی مناسبت سے بھی حرام ہے، عام دنوں میں بھی حرام ہے، لیکن عید کی مناسبت سے یہ عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔
اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم میں رب کی اطاعت کر کے آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے رب کی اطاعت نہیں کی، رب کی معصیت کی، تو آپ نے شکر ادا نہیں کیا بلکہ نعمت کی ناشکری کی ہے۔ اللہ نے آپ کو عید کی نعمت سے نوازا ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے چہرے کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہ حرام چیزوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس میں کھانا پینا اور انجوائے کرنا اور لطف اٹھانا، زندگی کے ساتھ مزے کرنا، یہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 چھوٹی بچیاں تھیں جو قصیدے پڑھ رہی تھی، جو نظمیں پڑھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی مناسبت سے وہ پڑھ رہی تھی، آپ سن رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال انجوائے اس دن آپ کے لیے جائز ہے، آپ کریں گے کھانا پینا دیگر چیزیں، لیکن حرام سے نکل کر حلال سے نکل کر حرام تک پہنچنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کو حلال انجوائے میں رکھیں، اس دن کے اندر آپ حرام انجوائے میں نہ جائیں، یعنی اسراف نہ کریں، کوئی بھی حرام کام نہ کریں، اپنے آپ کو حلال میں رکھیں، تو حقیقی معنوں میں آپ نے اس دن کا بھی لطف لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ عید کی مناسبت سے وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے شکر کا دن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے، اور شکر کبھی بھی معصیت کے کاموں سے شکر کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس خوشی کے موقع پہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کر کے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اپنے پورے مہینے کی عبادت کو برباد تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس مہینے کی عبادت کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، قیام اللیل کی برکتوں سے ہمیں نوازے اور اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں سے جو مریض ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مرض کو دور فرمائے، جو وفات پا چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اسلام پہ زندہ رکھے اور انہیں اسلام پہ معتدہ فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ علی لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔